ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دارالفتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین اسلام کے احکامات سیکھ کر سمجھ کر ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت علی شان کہ جو شخص ایک دن میں مجھ پر 1000 مرتبہ درود بھیجے وہ اس وقت تک مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنا گھر نہ دیکھ لے، اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لے۔ سبحان اللہ، درود پاک کی فضیلتیں ہی فضیلتیں ہیں، اور یہ ماہ بھی ماہ شعبان المعظم، جس کے بارے میں ہمارے علماء کرام نے بیان فرمایا ہے کہ آیت درود اللہ نے اس ماہ میں وہ نازل فرمائی ہے، اور اس ماہ کو صحابہ کرام علیہ مردوان بھی کثرت سے درود و سلام بارگاہ رسالت میں پیش کیا کرتے تھے۔ ہمیں بھی کوشش کر کے آقا کے اس مہینے میں کثرت سے درود و سلام پڑھنے کی سعادتیں حاصل کرنی ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین کرام، اس پروگرام میں آپ کے سوالات اور کئی ایسے مسائل اور دینی شرعی مسائل کہ جن کی ہمیں ضرورت بھی ہوتی ہے اور درپیش بھی ہوتے ہیں، تو کسی نہ کسی کے سوال پوچھنے اور کرنے سے ہمارا وہ مسئلہ وہ حل ہو رہا ہوتا ہے۔ تو اول تاخیر ہمارے ساتھ شامل رہیں۔ سوال جواب کا سیشن ہے، انشاءاللہ بہت سا علم دین سیکھنے کو ملے گا۔ آج کے ہمارے مہمان مفتی محمد کفیل رضا عطاری صاحب ہیں، ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ کیسے مزاج گرام؟ الحمدللہ علی کل حال، آپ کیسے ہیں؟ ماشاءاللہ الحمدللہ۔ شعبان المعظم میں ایک تعداد ہے لوگوں کی جو روزوں کے معمولات ہیں، اور باقاعدہ اس میں نفلی طور پر روزے رکھتے ہیں، اور کئی ایسے ہیں کہ جو قضا روزے بھی اگر ان کے رہتے ہیں تو اگر پورا سال نہیں رکھ پائے تو ان کی کوشش ہوتی شعبان میں ہم رکھ لیں، اور یہ بہت اچھی کوشش ہے۔ ہم کہیں گے بلکہ ہم پیغام بھی یہی دیں گے کہ اگر واقعی آپ کے اوپر روزے رہتے ہیں تو آپ ان کی قضا کر لیں، کیونکہ ایک حدیث ہے روایت جس میں فرمایا کہ اگر پچھلے رمضان کے کسی پر روزے باقی ہوں اور وہ اس کو قضا نہیں کرتا، یعنی ان کو رکھتا نہیں ہے، یہاں تک کہ اگلا رمضان آ جاتا ہے، تو اللہ پھر ان کے اس رمضان کے روزے قبول نہیں فرمائے گا۔ تو یہ ایک طرح کی وعید بھی ہے خوف دلانے کے لیے۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ اب کوئی کہے کہ میرے پچھلے بھی رہتے ہیں تو آنے والے رمضان کے روزے بھی چھوڑ دوں گا، پھر تو اور سخت گناہ گار ہو جائے گا۔ لیکن چونکہ یہ دن باقی ہیں، جن بہنوں کے خواتین کے اپنے شرعی عذروں کی بنا پر روزے چھوٹے ہوتے ہیں وہ بھی رکھیں، اور جو دوسرے ہمارے احباب ہیں، جو دوسرے لوگ ہیں، مردوں کے بھی اگر چھوٹے ہوئے کسی وجہ سے، چاہے عذر چاہے بلا عذر، بلا عذر ہے تو توبہ بھی کریں، عذر کے ساتھ چھوٹے ہیں تو آپ ان کی قضا پوری کریں، اور ان کو حتی الامکان کوشش کریں کہ وہ تعداد پوری ہو جائے۔ کفیل صاحب، قضا روزے ہوں یا نفلی روزے ہوں تو کیا ہر میں سحری میں اٹھنا، سحری کرنا؟ کیونکہ زیادہ لوگوں کو جو سوال ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ چونکہ میں اکیلا روزہ رکھ رہا ہوں تو اور کوئی رکھتا نہیں ہے گھر میں، تو اس لیے کوئی انتظام بھی کر کے نہیں دیتا، تو سحری کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ رات کو ہی جو کھانا کھایا؟ ہمارے کراچی میں تو 12-1 بج جاتے ہیں، لیکن اوور اعلیٰ مسئلہ شرعی کیا ہے؟ تو وہ رات میں ہی سحری کی نیت کر لیں یا کیا کریں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹھیک ہے، سحری کرنا سنت ہے، سحری کے بغیر بھی روزہ تو ہو جائے گا۔ اگر کسی نے بالکل بھی سحری نہیں کی تو بھی اس کا روزہ ہو جائے گا۔ قضا روزہ اگر رکھ رہا ہے تو اس کو نیت صبح صادق سے پہلے کرنی ہے۔ کئی لوگوں کے ذہن میں رات میں یہ ہوتا ہے کہ صبح اٹھ کر میں سحری کروں گا پھر روزہ رکھوں گا، تو اب انہوں نے ابھی نیت نہیں کی روزے کی، صبح اٹھ کے روزہ رکھنے کی ان کی نیت ہے، تو اگر وہ قضا روزہ رکھ رہے ہیں تو صبح صادق سے پہلے کم از کم نیت ان کی ہو کہ بھئی ٹھیک ہے میں نے اب قضا روزے کی نیت کر لی ہے۔ اور اگر نفل روزہ رکھ رہے ہیں تو اگر کوئی شخص صبح صادق کے بعد بھی اٹھا تو اس دن بھی وہ ضحوہ کبریٰ سے پہلے اس کی نیت کر سکتا ہے۔ صحیح۔ اب جہاں تک یہ کہ سحری کے لیے کیا انتظامات ضروری ہیں، تو دیکھیں انتظامات ضروری نہیں ہے۔ سحری تو جو ہے وہ پانی پی کر بھی کی جا سکتی ہے، 3 کھجور کھا کر بھی کی جا سکتی ہے، یا کوئی بھی معمولی چیز کھا کر کی جا سکتی ہے۔ تو کئی احباب ہیں جن کو حاجت نہیں ہوتی ہوگی
کہ بھئی ٹھیک ہے میں ابھی نہ بھی کچھ کھاؤں تو بھی جو ہے وہ چل جائے گا، رات 12-1 بجے جیسا آپ نے کہا کہ بھئی کھانا کھایا ہے تو ٹھیک ہے، وہ بھلے جو ہے وہ زیادہ نہ کھائیں لیکن سحری کی نیت سے وہ جو ہے وہ کوئی نہ کوئی چیز تناول کر لیں، چاہے وہ پانی پی لیں، چاہے جو ہے وہ کچھ کھجور کھا لیں، یا کوئی بھی چیز گھر میں جو رکھی ہے تو وہ سحری کی نیت سے کھا لیں، تو یوں سحری کی سنت ادا ہو جائے گی۔ تو سحری کو بلا وجہ چھوڑنا نہیں چاہیے کہ سنت ہے تو ایک سنت سے ہمیں بلا وجہ جو ہے وہ اس کو ترک نہیں کرنا چاہیے، لیکن روزے کے لیے سحری شرط نہیں، تو روزہ بغیر سحری کے بھی ہو جائے گا۔ بس فرق یہ ہے کہ قضا روزہ ہے تو آپ کو صبح صادق سے پہلے نیت کرنا ضروری ہے، یعنی یہ فرق رہے گا یہ ضروری قضا میں اور نفل کے اندر۔ اور نفل روزہ ہے تو اب اگر آپ دیر سے بھی اٹھے ہیں، صبح صادق ہو گئی، اذان فجر بھی ہو گئی، وقت فجر شروع ہو چکا ہے، تو اب بھی آپ اس دن ضحوہ کبریٰ سے پہلے نیت کر سکتے ہیں، تو یوں آپ کا نفلی بھی ادا ہو جائے گا۔ ٹھیک جی، سوال میرا سوال یہ ہے کہ میں لیپ ٹاپ ریپیئرنگ کا کام کرتا ہوں۔ بعض اوقات ایسا سم ٹائمز ہوتا ہے کہ ایک کلائنٹ جو ہے لیپ ٹاپ بنانے کے لیے دے جاتا ہے، اور میں تقریباً سارے کلائنٹس کے ساتھ جو ہے نا وہ ایک RO بنتا ہے میرا، اس میں ریسیونگ لیتا ہوں، اس کا نام اور سیل فون نمبر سب لیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جب لیپ ٹاپ ریڈی ہو جاتا ہے میں اس کو کانٹیکٹ کرتا ہوں تو وہ فون پک نہیں کرتا ہے، ٹھیک ہے نا، ناٹ ریچیبل آ رہا ہوتا ہے یا کبھی فون اٹھا نہیں رہا ہوتا ہے، تو وہ اس کو ٹائم ہو جاتا ہے، کبھی بعض اوقات 6 مہینے ہو جاتے ہیں، سال ہو جاتا ہے۔ ایسا میرے پاس 1-2 لیپ ٹاپ پڑے ہوئے ہیں 3-3.5 سال سے مطلب پڑا ہوا ہے، اور اس کو میں کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں لیکن وہ بندہ جو ہے وہ کانٹیکٹ میں نہیں آ رہا ہے، تو میں اب اس کا کیا کر سکتا ہوں؟ کیا میں اس کو بھلے پڑا ہوا ہے یا پھر میں اس کے ساتھ کچھ مطلب بیچ کے یا پھر کچھ اور مطلب جو میری کاسٹنگ لگی ریپیئرنگ کی وہ میں کور کروں؟ میرا سوال یہ ہے۔ بہت سے لوگوں کی نمائندگی بھی انہوں نے کی ہے، اور جو اس طرح کے کام کرتے ہیں ان کے مسائل بھی یہی ہیں۔ اچھا، کوسٹنگ بھی انہوں نے کہا تو یہ بھی ایک الگ ہوتا ہے، درزی بھی بیچارہ سی کے بیٹھ جاتا ہے تو اس کی محنت بھی لگ گئی ہے، جی تو کیا کہتے ہیں؟ جی بالکل، ایسی صورت کے اندر دیکھیں ان کے پاس یہ چیز امانت ہے تو ان کو اس کی حفاظت ہی کرنی ہوگی۔ اب کاسٹنگ یعنی اس کو سیل آؤٹ کر کے یہ اپنے پیسے جو ہے وہ الگ رکھ لیں اور دوسرے اس کے جو چیز کے پیسے ہیں وہ الگ رکھ لیں، یہ جو ہے وہ ممکن نہیں ہوگا، اس کی اجازت بھی نہیں ہوگی۔ ایک چیز وہ ہوتی ہے جو رکھے رکھے خراب ہونے والی ہے، صحیح، جیسے جو ہے وہ کسی نے آپ کے پاس جو ہے وہ سبزی رکھوا دی یا کوئی اس طرح کی چیز رکھوا دی کہ اب وہ پتہ ہے کہ ضائع ہو جائے گی، تو اس کے حکم الگ ہیں۔ لیکن جو عام طور پہ یہ سوالات ہیں، یہ ریپیئرنگ والوں کے سوالات ہیں، تو اس کے اندر یہی ہوتا ہے کہ وہ چیز خراب نہیں ہو رہی، تو لہٰذا ایسی صورت میں ان کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ یہ اسے سیل آؤٹ کر دیں اور اس کے پیسے جو ہے وہ اپنے پاس سنبھال کے رکھیں اور اس میں سے اپنی کاسٹنگ جو ہے وہ الگ کر لیں۔ ہاں، اگر کوئی ایسی چیز ہے جو انہوں نے لگائی ہے، مثال کے طور پر لیپ ٹاپ پہ انہوں نے ہارڈ ڈسک لگائی ہے، ریم لگائی ہے، تو ٹھیک ہے یہ اپنی ریم اور ہارڈ ڈسک واپس نکال لیں، اور عام طور پہ یہی لگاتے ہیں جی، تو یہ اسے جو ہے وہ واپس نکال لیں۔ اب یہ کہ مثال کے طور پہ کوئی اس کے اندر انہوں نے کوئی اس طرح کا جو ہے وہ ریپیئرنگ کی ہے جس کو یوں جدا نہیں کیا جا سکتا، تو اب ایسی صورت کے اندر بہرحال وہ چیز اس کے اندر ہی موجود رہے گی اور آپ کو اس کی حفاظت ہی کرنی ہوگی، اور اصل مالک تک وہ پہنچا کر ہی آپ اس کی چیز اس کے سپرد کریں گے، اور جو اس کے اوپر آپ کی کاسٹنگ آئی ہے جو آپ نے اس سے طے کیا تھا وہ پیسے آپ اس سے ریپیئرنگ کے وصول کر سکیں گے۔ تو یہ تو مسئلہ ان کا لیپ ٹاپ اور اس کا بیان ہوا۔ اچھا، آپ نے کہا چیز خراب نہ ہو، تو جو ٹیلر ہیں، درزی ہیں، وہ کہتے ہیں بھی کپڑا ہی کام کا نہیں رہتا، 1-2 سال، کچھ ایسے اتنے پرانے کہ وہ بوسیدہ ہو جائیں گے، ہماری تو پوری سلائی کے پیسے ہی مارے جائیں گے، یعنی اس کو تو لینے کے لیے کوئی نہیں بیٹھے گا، پھر اس کا بھی کوئی حل ہے؟ تو دیکھیں ابھی تو وہ چیز اس حال میں نہیں ہے، یعنی ایک وہ چیز ہے جو کہ فوراً خراب ہونے والی ہے، جیسے سبزی ہے یا کوئی کھانا وغیرہ ہے، صحیح، لیکن اس کے برعکس جو اس طرح کی چیزیں ہیں تو یہ چونکہ ایک طویل جو ہے وہ میعاد تک صحیح سلامت جو ہے وہ رہتی ہیں، گھروں میں تو 3-3 سال کے کپڑے پرانے پہن ہی رہتے ہیں، موجود ہی ہوتے ہیں، تو اس کی حفاظت بہرحال اسے کرنی ہوگی، صحیح، اور اس کو حفاظت کے ساتھ اس کا اہتمام حفاظت کا کرنا ہوگا، اور جب بھی وہ شخص آئے گا تو اسے یہ دے کر اپنی قیمت اس سے وصول کر لے گا۔ صحیح۔ ناظرین کرام، اس میں ہمیں بھی دوسروں کو آزمائش میں نہیں ڈالنا چاہیے اور مہربانی کرنی چاہیے کہ جب ہمارے وہ کام کی چیز نہیں ہے تو اولاً آپ مکینک کو دیں ہی نہیں نا، بنوا ہی نہیں آپ اس سے۔ اب آپ نے کوئی جنریٹر پرانا پتہ نہیں کیسا جنریٹر تھا اٹھا کے دے دیا بناؤ، اب اس بیچارے نے اتنی محنت کی اس کو بنانے میں، آ ہی نہیں رہے۔ UPS دے کے جاتے ہیں، جیسی سردیاں آتی ہیں UPS لینے ہی نہیں آتے ہیں، کون کو پتہ پنکھے کا اتنا مسئلہ نہیں ہے، گرمی نہیں ہے تو وہ بھی ان کے پاس اٹکے رہتے ہیں۔ تو جہاں بھی آپ سامان دیں کوشش کریں کہ اپنا مقررہ وقت پہ سامان واپسی بھی لے لیں اور
ان کی بھی جو محنت اس پہ لگ چکی ہے اس کو بھی ادا کریں، ورنہ ایک دوسرے کے حقوق تلف ہوں گے، کیونکہ یہ تو وہ ہیں کہ جن کے دلوں میں کوئی خوف خدا ہے تو وہ پوچھ لیتے ہیں، عام لوگوں کے یہ رجحان اس طرح نہیں ہوتے، اور وہ پھر ان کو اونے پنے پھر وہ ان کو کم داموں میں بھی بیچ کر وہ اپنا پیسہ نکال رہے ہوتے ہیں۔ تو دونوں کے لیے بہرحال جو شرعی حکم تھا وہ بیان ہو گیا۔ مزید سوال؟ دارالفتہ اہل سنت میں مفتی صاحب سے سوال عرض ہے کہ شادی کے دوران دلہن کو ان کے والدین نے 50 تولے سونا دیا، اب اس 50 تولے سونے کی زکوٰۃ اس کا شوہر نکالے گا یا شوہر کا والد نکالے گا؟ جواب عنایت فرما دے۔ جی، بنگلہ دیش سے یا دیگر کسی اور ملک سے جن کے الفاظ بھی اس طرح وہ تبدیل کرتے ہیں، یہ انہوں نے پوچھا 50 تولے زیور دیا انہوں نے اپنی بیٹی کو ہے، اب زکوٰۃ کا معاملہ آتا ہے، 50 تولے کی ظاہر اچھی خاصی زکوٰۃ نکلے گی، کیا کہیں گے؟ دیکھیں، زکوٰۃ تو ہر شخص پر انفرادی طور پر اپنے اپنے مال کی لازم ہوتی ہے، جس طرح نماز ہر شخص کی جو ہے وہ لازم ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ نماز آپ کی جگہ کوئی اور پڑھ نہیں سکتا، ہاں زکوٰۃ جو ہے وہ آپ کی اجازت سے کوئی دوسرا ادا کر سکتا ہے، لیکن لازم آپ پر ہی ہے، اگر کوئی دوسرا ادا نہیں کرے گا تو آپ کو ہی ادا کرنی ہوگی۔ صحیح۔ تو عورتوں کے جو بھی زیورات ہیں یا جو بھی ان کا ایسا مال ہے جس پر زکوٰۃ لازم ہے، تو اس پر زکوٰۃ لازم عورت کے اوپر ہی ہے۔ شرعاً وہ اپنے مال کے مالک ہے، وہ اسے جہاں چاہے خرچ بھی کر سکتی ہے، وہ اپنے فیملی ممبرز کو بھی دے سکتی ہے، اپنے والدین کو بھی واپس کر سکتی ہے کہ وہ اس زیور کی مالک ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کی زکوٰۃ بھی اسی پر لازم ہوگی۔ ہاں، اس کا شوہر یا اس کا والد یا شوہر کا والد کوئی بھی ادا کرنا چاہے تو وہ عورت کی اجازت سے ادا کر سکتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ زکوٰۃ لازم ہی جو ہے وہ شوہر کے اوپر ہو جاتی ہے۔ بعض جگہوں کے اوپر لوگ یوں سمجھتے ہیں کہ بھئی شوہر یا سسرال والے اس زیور کو بیچنے سے منع کر دیتے ہیں کہ بھئی اس کو بیچ نہیں سکتے، تم کسی کو دے نہیں سکتے، یا بسا اوقات ساس جو ہے وہ زیور لے کے اپنی کسٹڈی میں رکھ لیتی ہیں۔ تو ان تمام چیزوں کی وجہ سے اس زیور کی ملکیت تبدیل نہیں ہوتی، اس کی ملکیت بہرحال عورت کی ہی ہے، کیونکہ وہ اسے زیور اس کے میکے سے ملا ہے۔ بلکہ بسا اوقات جو سسرال کی طرف سے زیور ملتا ہے وہ بھی جو ہے وہ عورت کی ملکیت ہوتا ہے، تو جو بھی عورت کی ملکیت والا زیور ہوگا اس کی زکوٰۃ عورت پر ہی لازم ہوگی۔ ہاں، اگر شوہر دینا چاہے اپنے پاس سے تو بالکل اس کی بیوی کی اجازت سے وہ اس کے زیور کی زکوٰۃ ادا کر سکتا ہے، لیکن لازم شرعاً وہ عورت پر ہی ہے۔ ٹھیک ہے، لازم عورت پر ہی ہے۔ یہی تو بنیادی پوائنٹ ہے جو سمجھنا چاہیے نا، کہ عورتیں بھی بعض اوقات کہتی ہیں ہم کون سی کماتی ہیں، سمپل سادہ سا جواب دیتی ہیں۔ اچھا، جیسے انہوں نے کہا 50 تولے، اب کہیں ناظرین بھی سوچ رہے ہوں گے 50 تولے آج کے دور میں تو 1 کروڑ پلس تو اس کی مالیت بن جاتی۔ جی، اب اگر شوہر سیلری والا ہے اور اگر اچھا بھی کماتا ہو، بالفرض اس کی ₹1,00,000 1,50,000 بھی سیلری ہے، تو 1 کروڑ پلس کی جو وہ زکوٰۃ جائے گی، 1 کروڑ کی 2.5 لاکھ تو 2.5 لاکھ روپے جو ہے وہ زکوٰۃ جائے گی۔ تو اب 2.5 لاکھ یکمشت یا تو کوئی BC ڈال کے رکھے اور اس طرح سنبھالے، ورنہ تنخواہ والا آدمی تو کم از کم اس طرح جلدی نہیں نکال سکتا۔ تو بالکل ایسی صورت کے اندر جبکہ شوہر کے پاس استطاعت نہیں ہے یا استطاعت ہے بھی اور وہ دینا نہیں چاہتا، تو بہرحال عورتوں کے لیے یہ عذر نہیں بنے گا کہ جناب ہمارے پاس تو کیش نہیں ہے، ہم کہاں سے دیں، یا ہماری آمدن نہیں ہے۔ آپ کو اپنے اس زیور میں سے ہی زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی، چاہے اس زیور کا کچھ حصہ بیچ کر زکوٰۃ دیں یا زیور کا ہی جو ہے وہ 2.5% آپ وزن کے اعتبار سے زکوٰۃ میں دیں، یا آپ پر لازم ہوگا، لیکن بہرحال زکوٰۃ دینی ہوگی۔ یا آپ اپنے والد سے قرض لے سکتی ہیں، کسی سے بھی لے سکتی ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے میں کسی سے قرض لے کر زکوٰۃ دے دوں، بعد میں اسے جو ہے وہ تھوڑا تھوڑا کر کے واپس کرتی رہوں گی، تو ٹھیک ہے، اس کا بھی آپ کو اختیار ہے، لیکن بہرحال زکوٰۃ آپ کو ٹائم پر دینی ہوگی۔ جب سال پورا ہو گیا اب اس کے بعد یہ سوچنا کہ اب تھوڑا تھوڑا کر کے چلیں زکوٰۃ دیتی رہے، تو نہیں، جب سال پورا ہو گیا تو اب آپ کو فوراً پوری زکوٰۃ دینی ہوگی۔ کئی لوگ ایسے وقت میں سوچتے ہیں کہ بھئی اچھا اب یہ تو اتنی زکوٰۃ بن رہی ہے تو چلیں اگلا پورا سال ہم تھوڑا تھوڑا کر کے دیتے رہیں گے۔ تو یاد رہے کہ زکوٰۃ کا جب سال پورا ہو گیا مال کے اوپر تو اب آپ تاخیر نہیں کر سکتے۔ اب 1 دن کی بھی تاخیر بلا عذر شرعی ہوگی تو آپ گناہ گار ہوں گے، لہٰذا فوری طور پہ پوری زکوٰۃ دینا آپ پر لازم ہے۔ اچھا، کئی لوگ یہاں پر اس وقت موقع پر یہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں بھئی ابھی مستحق نہیں مل رہا ہمیں کہ ہم کس کو دیں، تو در حقیقت مستحقین تو بہت ہوتے ہیں، آپ کو اپنی مرضی کا مستحق نہیں مل رہا ہوتا، یا جسے آپ دینا چاہ رہے ہوتے ہیں وہ اس وقت جو ہے وہ نہیں ہوتا، یعنی اس کی ٹانگیں بھی ٹوٹی ہوں، بازو بھی ٹوٹی ہوں، آنکھوں سے بھی نبینا ہو، کوئی اس طرح کا مستحق تلاش کریں گے تو
کافی ٹائم لگے گا کہ ساری شرطیں ایک میں پائی جائیں، لیکن جو شریعت نے مستحق بیان کیا ہے وہ تو کہیں مل سکتا ہے۔ جی، اور اب اچھا آپ کو کسی اپنے جاننے والے کو دینی ہے، وہ ابھی دستیاب نہیں ہے، وہ دوسرے شہر میں رہتا ہے، وہاں تک میں پہنچا نہیں سکتا، بہت سارے آزار لوگ بیان کر رہے ہوتے، تو دیکھیں جب آپ کو اس طرح کرنا ہے تو آپ ذرا زکوٰۃ کا سال پورا ہونے سے 1 مہینہ پہلے سے کوشش شروع کر دیجئے، تاکہ آپ کا زکوٰۃ کا سال پورا ہونے پر آپ کی زکوٰۃ مستحق تک پہنچ کر آپ بریء الذمہ ہو جائیں۔ اب یہ اچھی توجہ دلائی آپ نے، کفیل صاحب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات اپنے خاندان کے بھی کچھ لوگ ذہن میں بٹھائے ہوتے ہیں، مثلا قریبی ہیں کہ بھائی کی فیملی وہاں کچھ نہ کچھ اس کو پتہ ہے خرچہ ہوگا، جی، آگے ان کے یہاں کوئی شادی ہے یا کچھ اور معاملہ ہے تو یہ زیڈ سے ہی وہاں کچھ مدد کریں گے، تو یوں بھی اپنا مائنڈ بنا کے رکھتے ہیں کہ 6 مہینے بعد مجھے دینی پڑے گی، 6 مہینے تک روک سکتا ہے یہ؟ نہیں روک سکتے، جب زکوٰۃ کا سال پورا ہو گیا تو اب آپ اسے جو ہے وہ روک نہیں سکتے۔ ہاں، اس کا حل یہ ہے کہ آپ ایڈوانس آئندہ سال کی جو زکوٰۃ ہے وہ آپ ابھی زکوٰۃ کی نیت سے جو ہے وہاں پر دے سکتے ہیں، اور پھر جب زکوٰۃ کا سال پورا ہوگا آپ کا تو آپ اپنے مال کی کیلکولیشن کر لیں کہ زکوٰۃ بن کتنی رہی ہے اور آپ ایڈوانس میں کتنی دے چکے ہیں، جتنی ایڈوانس میں دے چکے ہیں وہ مائنس کر کے جتنی پیچھے بچ رہی ہے اس کو فوری طور پہ آپ کو ادا کرنا ہوگا۔ لیکن یہ نہیں کر سکتے کہ آپ کو 1 مہینے بعد 15 دن کے بعد کسی کو کسی زکوٰۃ کی مد میں پیسے دینے ہیں تو آپ اسے روک کر بیٹھے رہیں کہ نہیں جناب جو ہے وہ مجھے آگے دینے ہیں۔ جب زکوٰۃ کا سال پورا ہو گیا تو اب بہرحال جو بھی آپ پر لازم آ رہی ہے زکوٰۃ وہ فوراً پوری کی پوری دینا ضروری۔ اچھا، ایک سوال اس کے ضمن میں کہ جیسے اتنا زیور بتایا آپ، کسی کے پاس چلے 20 تولے ہو، 10 تولے ہو، یا جیسے سائل نہیں کہا کہ 50 تولے، تو ایسوں کی طرف سے یا خواتین کی طرف سے یہ سوال آتا ہے کہ بزنس مین نے تو زکوٰۃ کما کر دے دی، اب اس کے بعد 1 کروڑ ہو تو وہ اس پہ سال پورا کماتا رہتا ہے اور پھر اس کے بعد جمع بھی ہو گئے اس نے، اب اگر ہم بھی زکوٰۃ دیتی رہیں اپنے سونے کی زکوٰۃ، اور اتنا سونا ہے اور شادی میں ملنے کا مقصد یہ ہے کہ آگے جا کر ہماری اولادوں کو کام آئے، جی، تو اگر 20-25 سال ہم نے اسی سونے کی بھی زکوٰۃ دی تو یہ تو کہاں سے کہاں آ جائے گا؟ کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں زکوٰۃ کے لیے شریعت نے اموال مقرر کر دیے کہ کس مال پر زکوٰۃ لازم ہے، ان کے اندر سونا، چاندی ہے، کرنسی ہے، مال تجارت ہے، یہ 4 مال جو ہے وہ عام طور پر جو پائے جاتے ہیں یہ بیان کیے گئے۔ اب بزنس مین کو بھی یہی معاملہ ہو سکتا ہے جو عورتوں کا ہے کہ اس کو لاس بھی ہو سکتا ہے، صحیح، کہ اس نے 1 سال جو ہے مثال وہ 1 کروڑ اس کا مال تھا، اس نے 1 کروڑ کی زکوٰۃ دے دی اور آئندہ سال ہو سکتا ہے اس کا 90 لاکھ کا مال بچ گیا ہو، لیکن اسی 90 لاکھ پر اسے دوبارہ اگلے سال زکوٰۃ دینی ہوگی۔ یہاں بھی 2 صورتیں ہیں، عمومی طور پر تو یہ وہ مال ہے سونا چاندی کی جس کی قیمت بڑھتی ہی رہتی ہے، یعنی آپ کچھ نہ بھی کریں تو یہ اپنی ویلیو جو ہے وہ بہرحال مارکیٹ کے اعتبار سے بڑھتی رہتی ہے، اور اگر بالفرض ویلیو نہ بھی بڑھے تو بہرحال یہ مال جو آپ کو عطا کردہ ہے یہ اللہ پاک کی جانب سے عطا کردہ ہے، تو لہٰذا اس شکرانے میں ہی کہ رب کی جانب سے عطا کردہ مال ہے، اچھا پھر وہ 1 سال تک رہا، ہو سکتا ہے 1 سال تک نہ رہتا، آپ کے پاس چوری ہو جاتا، ہلاک ہو جاتا، ضائع ہو جاتا، تو یہ جو کچھ آپ کے پاس سال بھر رہا، آپ نے بھلے اس سے کوئی نفع نہیں اٹھایا لیکن آپ چاہتے تو نفع اٹھا سکتے تھے، اس کے مقابلے میں وہ غریب شخص جس کے پاس کوئی مال ہی نہیں ہے، جب اس کو کوئی ضرورت یا حاجت پیش آتی ہے تو اس بیچارے کو ہاتھ ہی پھیلانے پڑتے ہیں دوسروں کے سامنے، اس کے پاس کچھ بھی مال نہیں ہوتا، تو آپ کو یہ وہ نعمت حاصل ہے جو اسے حاصل نہیں ہے، تو آپ کو اس نعمت کے شکر کے اندر گویا کہ یہ جو ہے وہ زکوٰۃ ادا کرنی پڑ رہی ہے، تو آپ کو بہرحال رب کی جانب سے جو عطا کردہ مال ہے اگرچہ وہ ایز اٹ از رہے، چاہے اس میں قیمت کے اعتبار سے اضافہ ہو چاہے کمی ہو، اس کے اوپر جو ہے وہ آپ کو زکوٰۃ دینی ہوگی۔ ہاں اگر آپ اس کو چینج کر لیتے، آپ اسی زیب 50 تولہ میں سے 20 تولے کا جو ہے وہ گھر خرید لیتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے یہ میں اولاد کو دوں گی، گھر خرید دیا آپ نے، صحیح، ٹھیک ہے بھائی اس گھر کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے کہ وہ آپ کا نہ مال تجارت ہے نہ سونا چاندی ہے، اس طرح گھر لے کر آپ نے کرائے پہ چڑھا دیا، آپ نے کرائے پہ جو ہے وہ چڑھا دیا، کم از کم اس کی مالیت کے اوپر جو ہے وہ زکوٰۃ جو ہے وہ نہیں ہو، صحیح، تو یوں مختلف چیزیں جو ہے وہ ہوں گی جس میں آپ کو بہرحال اس کو چینج کرنا پڑے گا، تو شریعت نے چیزیں بھی بیان کر دیں گی کن پر ہر صورت میں زکوٰۃ ہو، صحیح، سونا چاندی ہے تو وہ کسی بھی صورت میں ہو، چاہے زیور کی صورت میں ہو، چاہے ڈلی کی صورت میں ہو، چاہے اینٹ کی صورت میں، اس کے اوپر زکوٰۃ ہوگی، لیکن اگر جو ہے وہ اس کو آپ چینج کر لیں گے، اس کے بدلے میں آپ نے کوئی ایسی چیز خرید لی جو قابل زکوٰۃ نہیں ہے، آپ نے اپنے لیے گاڑی ہی خرید لی جو 1 کروڑ روپے کی ہے، تو ٹھیک ہے اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوگی جب آپ نے بیچنے کے لیے وہ گاڑی نہیں خریدی، تو یعنی یوں سیونگ کر سکتے، ہاں یوں آپ کر سکتے ہیں، زکوٰۃ سے بچنے کے لیے ایسا کرنا، زکوٰۃ سے بچنے کے لیے ایسا کرنا جو ہے وہ مناسب نہیں ہے، کیونکہ بہرحال زکوٰۃ دینے سے یا راہ خدا میں دینے سے مال کم نہیں ہوتا، جو لوگ دیتے ہیں اللہ پاک
ان کے مال میں مزید برکتیں ہی جو ہے وہ دیتا ہے. تو مال میں برکت ہوتی ہے. زکوٰۃ کے بظاہر تو لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ مال جو ہے وہ ہمارے پاس سے جا رہا ہے، لیکن در حقیقت اس کے اندر قدرتی طور پر جو ہے وہ برکت ہوتی ہے. بہت ساری بندہ آفات اور بلیات سے جو ہے وہ بچ جاتا ہے. تو ایسا اس پس منظر میں نہیں سوچنا چاہیے. ہاں کوئی اور وجہ ہو کسی کی تو وہ ایک جدا بات ہے کہ اس کا ہم نے آپ کو راستہ بھی بتا دیا. ٹھیک ہے ماشاء اللہ. اور یعنی اموال زکوٰۃ ہیں سمپل سادے کا، اب اس میں سے کوئی اور ایسا مال لیا کہ جو مال زکوٰۃ بنتا ہی نہیں بنتا نہیں. ورنہ لوگوں کو تو یہ بھی شبہات ہوتا ہے نا کہ مکان کا کرائے پر ہے تو ہم تو اس سے بھی تو کما رہے ہیں، اس نے کوئی ہماری آمدنی ہے تو وہ اس کو بھی زکوٰۃ میں لے رہے ہوتے ہیں. اچھا ٹرک چل رہے ہیں کسی کے، میں کچھ عرصہ پہلے جب ہمارے زکوٰۃ کورس سے تو جو ٹرک کے مالکان تھے تو میں وہاں چلا گیا، زکوٰۃ کورس کے لیے چلے گئے. اب وہ تو جب مسئلے سنے انہوں نے تو وہ تو ایک خان صاحب کھڑے ہوئے، بولے مولانا صاحب اس کا مطلب ہمارے پاس زکوٰۃ ہی نہیں ہے، ہم تو اتنے کروڑوں روپے کے مالک ہیں. مطلب مالیت کے اعتبار سے اب کسی کے پاس اگر 50 ٹرک چل رہے ہیں جی، اب ایک ٹرک بھی جو ہے وہ کم از کم بھی لگائیں ہم تو 20-30 لاکھ کا نارمل ہے، یعنی بالکل کم میں جو بتا رہا ہوں شاید. تو اب اس کی مالیت یا تو 50 لاکھ ہوگی، 60 لاکھ ہوگی، کوئی کروڑ روپے کا. اب 50-30 کا مالک ہو ٹرکوں والا تو کتنے کروڑ روپے کا مالک ہے. لیکن ہے کس گھر سے سارے کرائے پہ چلتے ہیں، سب ڈرائیور رکھے ہوئے ہیں، ایڈمن بنے ہوئے ہیں، وہ ڈرائیور لا رہے ہیں، کما رہے ہیں، اس کا پورا ایک سسٹم ہے، آفس میں پیسہ جا رہا ہے. وہ کہہ رہے اتنی بڑی انویسٹمنٹ پھر ہماری یہ اس میں ہے. تو ان کو یہ فرق سمجھانا، سمجھ تو آئی ماشاء اللہ، جب سمجھائیں گے سمجھ تو آئی. لیکن ایک تعداد تھی کہ جس کا ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے اس کے 2 ٹرک چل رہے ہیں تو وہ 2 ٹرک کی مالیت کے اعتبار سے اپنی زکوٰۃ نکالتے ہیں. اس طرح کے کئی لوگ ہوتے ہیں کہ جو کئی لوگ ہوتے ہیں. یعنی اصل میں زکوٰۃ کے مسائل سیکھنے سے فوائد یہ ہوتے ہیں کہ کئی لوگ ایسے ہیں جو کہ محتاط یا احتیاط والی راہ کو اختیار کرتے، وہ ان چیزوں پہ بھی زکوٰۃ دے رہے ہوتے ہیں جن پر نہیں بنتی. ٹھیک ہے، راہ خدا میں دینا اچھی بات ہے، ہم منع نہیں کریں گے، کوئی شخص ویسے دے رہے، لیکن کم سے کم وہ یہ جانے کہ مجھ پر فرض کیا ہے، تاکہ ایک تو کسی اور کو غلط بات نہ بتائے، دوسرا کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ جس چیز پہ زکوٰۃ بنتی ہے اس کی دے نہ رہو، ہاں، اور دوسرے کی جو ہے وہ دے رہا ہے جس پر بنتی نہیں ہے. اپنا مائنڈ بنا لیا کہ زیور گھر میں استعمال بھی نہیں ہوا، پہنا بھی نہیں، بیچا نہیں ہے، وہ پڑا ہے، اس کی رہنے دیتا ہوں، ٹرک کی دیتا ہوں. تو یوں بہرحال اوورآل مسائل سیکھنے سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ دونوں چیزوں کا فائدہ ہوتا ہے. کئی لوگ ایسے ہیں جن کو یہ پتہ چل جاتا ہے اچھا ان چیزوں کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے حالانکہ ہم دے رہے تھے، اور کئی ایسی چیزیں ہیں جس کے اوپر لوگ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ جو ہے وہ زکوٰۃ جو ہے وہ نہیں ہے، لیکن وہ جو ہے وہ اس کے اوپر زکوٰۃ ادا کر رہے ہوتے ہیں. تو یوں بہرحال دونوں پہلوؤں کا فائدہ ہو جاتا ہے کہ جس چیز کی وہ زکوٰۃ نہیں دے رہے، مسائل کے ذریعے پتہ چل جاتا ہے کہ بھئی اس کی زکوٰۃ دینا لازم ہے اور اس طرح دینا لازم ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوگوں کا معاملہ زکوٰۃ دینے کے معاملے میں ایک تو کیلکولیشن کا ہے، ٹھیک، اس سے بڑھ کر کہیں زیادہ مسئلہ یہ ہے کہ زکوٰۃ کی درست ادائیگی نہیں کرتے. بہت سارے لوگ ہیں جو کہ زکوٰۃ تو نکال رہے ہیں لیکن جہاں لگانی ہے جس طرح دینی ہے وہ نہیں دے رہے، ویسے ہی تقسیم کیے جا رہے ہیں، لنگر خیرات جو ہے وہ کر رہے ہیں، لیکن جو زکوٰۃ کے شرعی تقاضے ہیں ان کو ادا نہیں کر رہے، پورا نہیں کر رہے. یا بعض لوگ وہی کہ کیلکولیشن نہیں کر رہے ہوتے. اچھا سیلری پرسن جیسے ہمارے پاس آتے ہیں تو وہ یہی لے کے آتا ہے کہ میری مہینے کی سیلری 1 لاکھ روپے ہے تو 12 لاکھ روپے میں سال میں کماتا ہوں، ایک بونس ملتا ہے 13 لاکھ. تو بتائیں 13 لاکھ پہ زکوٰۃ کتنی؟ 13 لاکھ زکوٰۃ، حالانکہ اس کے 13 لاکھ ہی جو ہے وہ خرچ ہو جاتے ہیں، یعنی اس کا لاکھ ہر مہینے ہی جو ہے وہ خرچ ہو جاتا ہے اس کا. اگر اس میں سے بچتا ہے تو اسے 10,000 بچتا ہوگا جس کی وہ کوئی کمیٹی ڈال لیتا ہے، اس سے بھی وہ کمیٹی بس اوقات کھل چکی ہوتی ہے اور وہ اس کو بھی خرچ کر چکا ہوتا ہے. صحیح. تو اس پر بسا اوقات زکوٰۃ نہیں بن رہی ہوتی. اور بہت سارے وہ اپنے طور پہ سوچ رہا ہے کہ میں نے 13 لاکھ کمایا ہے جی، تو گورنمنٹ اگر 13 لاکھ پہ مجھ سے اتنا ٹیکس لیتی ہے، زکوٰۃ بھی جو ہے وہ یعنی یوں سمجھ. اچھا دوسری طرف آپ دیکھیں کہ بعض احباب وہ بھی ہیں کہ جو یہ سوچتے ہیں کہ بھئی ہم نے تو اپنے 1 کروڑ پہ زکوٰۃ دے دی ہے، اب اس پر تو زندگی میں ایک ہی مرتبہ زکوٰۃ ہے. یہ والا ہے، پچھلے سال بھی دی تھی، یہ ایسے ہی رکھے ہوئے، یہ ایسے ہی رکھے ہوئے، ان میں ہم نے ان سے کوئی کاروبار بھی نہیں کیا، یہ الگ ہی اکاؤنٹ میں جو ہے وہ رکھے ہوئے، تو اب وہ اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں دے رہے، حالانکہ اس کے اوپر ان کے اوپر ہر سال جو ہے وہ زکوٰۃ لازم ہے. تو یوں دونوں طرح کی غلط فہمیاں کم علمی کی وجہ سے ہیں. تو زکوٰۃ کے مسائل جاننے سے جو ہے وہ یہ فرق پڑتا ہے کہ آپ درست طریقے سے زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہیں، اور جس طرح جہاں پر دینے سے آپ کی زکوٰۃ ادا ہوتی ہے آپ وہاں دے کر بری الذمہ حقیقت میں ہو سکیں. ٹھیک جی، مزید سوال. نام ہے میرا ریاض بیگ، اور مفتی صاحب میرے آپ سے جو ایک سوال ہے کہ اگر جو 1 سال کا ہمارا ایگریمنٹ بنتا ہے اور 4 مہینے پہلے سے کوئی ایگریمنٹ بنا، ٹھیک ہے، اس کے بعد وہ ہم سے 2 مہینے بعد ہی بول دیتا ہے
کہ بھائی آپ جو ہے یہ دکان خالی کریں، یعنی کیونکہ ہم تقریباً جو ہے انسان اتنی محنت کرتا ہے، اپنی دکان کو پورا چمکاتا ہے، اور ان کی جو دکان جو لاکھوں میں ہوتی ہے اس کو کروڑوں میں لے کے چلا جاتا ہے، تو بعد میں آنر بولتا ہے کہ آپ خالی کر دیں. تو یہ چیز صحیح ہے یا جو بیٹھا ہوا ہے اس کا رائٹ بنتا ہے؟ جی، دکان کا کرائے کا ایگریمنٹ ایک بن گیا، اس کے باوجود بھی دیکھیں ایگریمنٹ کی جو بھی مدت اس کے اندر مقرر کی ہے تو اس مدت کے دونوں افراد جو ہے وہ پابند ہوتے ہیں، اور کوئی شرعی عذر نہ پایا جائے تو یک طرفہ کوئی بھی اسے فسخ نہیں کر سکتا. اب اگر 1 سال کا ایگریمنٹ ہے تو ہاں 1 سال پورا ہونے کے بعد بہرحال مالک کو بھی اختیار ہے کہ وہ خالی کروا دے، اور کرایہ دار کو بھی اختیار ہے کہ وہ خالی کر دے. اب ایسی صورت کے اندر کرایہ دار یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھئی میں نے اتنا جو ہے وہ اس کے اندر انویسٹ کر لیا ہے یا میرا یہاں پر نام بن گیا ہے، یہ چیز نہیں وہ کہہ سکتا، کیونکہ بہرحال اس کی جگہ کرائے کے اوپر ہے، اس کو دیکھ بھال کے یہ کام جو ہے وہ کرنا چاہیے تھا. تو اس کے اندر جو بھی مدت مقرر کی ہے اس کو پورا کرنا ہوگا. فریقین یک طرفہ کوئی بھی فسخ نہیں کر سکتا بلا شرعی عذر کے. شرعی عذر اگر کوئی پایا جائے گا تو ایسی صورت کے اندر بالکل جو ہے وہ فسخ ہو سکتا ہے. ٹھیک. اور شرعی عذر نہیں ہے تو پھر مدت جو مقرر ہوئی ہے اس کو پورا کریں گے، اور مدت مکمل ہونے کے بعد بہرحال دونوں فریقین کو اختیار ہے اسے ختم کرنے کا. اچھا، دکاندار بعض کا تو یہ کہہ رہے تھے کہ بھئی آپ نے کسی اور کرایہ دار کو ہی دینا ہے نا، تو جب ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ہم سب کچھ ہے، تو آپ ہمیں کرایہ پہ دے دو، یا جو بھی ایک اضافے کا رول ہوتا ہے تو وہ ہم آپ کو اضافہ دے دیں گے، جتنا بھی طے ہوتا ہے 10% ہے یا 5%، جو بھی ان کے مارکیٹ میں. تو ایسی صورتحال میں کیا مالک کے مکان یا دکان سے کچھ کہا جا سکتا ہے؟ دیکھیں مدت پوری ہونے کے بعد تو بغیر کسی وجہ کے بھی سامنے والے کو بھی اختیار ہے، دکاندار کو بھی اختیار ہے، کرایہ دار دونوں کو اختیار تو موجود ہے. اب آپس میں افہام و تفہیم سے بیٹھ کر جو ہے وہ مسئلے کو حل کرنے کے لیے تو کوئی بھی آفر رکھی جا سکتی ہے، لیکن بہرحال دونوں طرف جو ہے وہ اختیار اپنی جگہ پر موجود ہے کہ اگر وہ یہ کہتا ہے کہ بھئی میں آپ کو دینا ہی نہیں چاہتا، یا جو ہے وہ میں نے دینا ہے لیکن میں نے مثال کے طور پہ بھئی 50% اضافے پر جو ہے وہ دینی ہے، دوسرا میرے دکاندار کوئی اور آفر کرایہ دار جو ہے وہ کھڑا ہوا ہے، تو اس کو اختیار ہے ایسی صورت کے اندر، کیونکہ بہرحال اس کی چیز ہے، اور ایگریمنٹ کی جو پاسداری تھی وہ ایگریمنٹ کی مدت تک تھی. جب مدت مکمل ہو گئی تو اب جو ہے وہ پاسداری اس کی ختم ہو گئی، اب دونوں طرف اختیار ہے. یعنی اسے اختیار ہے جس کو مرضی بٹھائے. بھلے اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ یہ کسی اور کے مال کے لالچ میں آ کے آپ ہمیں اٹھا رہے ہو، زیادہ کرایہ لے رہے ہو، تو بھئی آپ اتنا کرایہ دے دو. پھر ایسے ہی وہ بھی مالک ہے، کیونکہ دیکھیں آپ کو بھی اگر کسی اور جگہ سستا ملے گا تو ہو سکتا ہے آپ بھی جو ہے وہ شفٹ کر جائیں. تو اس میں دونوں کا جو ہے وہ اختیار ہے. ہاں بلا وجہ کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے یہ اس طرح کرنا تو وہ اپنے اس نیت کی وجہ سے کوئی گناہ گار ہو تو جدا بات ہے، ورنہ بہرحال اختیار جو ہے وہ مدت ختم ہونے پر دونوں طرف موجود ہے. مزید میں سوال یہ کر رہا ہوں کہ میرے پاس اپنا گھر ہے، وہ تقریباً 25 لاکھ مالیت کا ہے، تو اس پہ بھی میں زکوٰۃ ادا کروں گا، واجب ہے اس پہ بھی؟ اپنا گھر سے مراد ان کا ذاتی ہوگا جو استعمال کا ہے، تبھی پوچھ رہے ہیں اس طرح. ذاتی گھر جو ہے وہ جس کو جو استعمال کا ہے، جس میں رہائش ہے، وہ حاجت اصلیہ میں آتا ہے، ضروریات زندگی میں شامل ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے. اگر اضافی بھی ہو کہ بھئی ایک رہائش کا گھر ہے اور ایک جو ہے وہ اضافی جو ہے وہ، اگرچہ اس میں کسی کی بھی رہائش جو ہے وہ نہیں ہے، لیکن اگر وہ بیچنے کے لیے نہیں خریدا انہوں نے تو اس کے اوپر بھی زکوٰۃ نہیں ہے کہ وہ مال نامی میں نہیں آتا، ان اموال میں نہیں آتا جس کے اوپر زکوٰۃ لازم ہوتی ہے. ہاں کوئی گھر اگر بیچنے کے لیے خریدا ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ لازم. ٹھیک ہے. مزید میں اور میرے بھائی نے اپنا حصہ چھوڑ دیا نا ہم نے، تو اس میں اور ہم نے اپنی ذاتی مکان خود اپنے پیسوں کا بنایا، اور نہ ہم نے نہ والد سے پیسے لیے اور کسی سے، اس میں بہنوں کا حصہ تو نہیں ہوگا نا؟ اپنا حصہ چھوڑ دیا، بقیہ دو نے اپنا گھر بنایا. جی دیکھیں جو اپنے مال سے آپ نے بنایا ہے اس کے اندر آپ کے جیتے جی تو کسی کا بھی حصہ نہیں ہے، آپ کے ورثاء کا بھی جو ہے وہ حصہ نہیں ہے، اور آپ کے والد کی جو جائیداد ہے اس کے اندر بہرحال بہنوں کا جو ہے وہ حصہ اپنی جگہ پر رہے گا. اب جو انہوں نے کہا کہ ہم نے حصہ چھوڑ دیا ہے، دیکھیں حصہ معاف کرنے کا شرعی طور پہ حکم یہ ہے کہ وراثت کا حصہ معاف کرنے سے معاف نہیں ہوتا. یہ کہہ دے کہ بھئی میں حصہ نہیں لے رہا، تو اس طرح کہنے سے وہ حصہ ختم نہیں ہوتا. اس کی دو صورتیں ہیں، ایک یہ ہے کہ جو آپ کا حصہ بنتا ہے وہ کیش کی صورت میں آپ کے ہینڈ اوور کر دیا جائے اور آپ اس پر قبضہ کر لیں، اور پھر اس کے بعد آپ اسے
واپس کسی اور کو گفٹ کر دیں، ہبہ کر دیں، چاہے تمام ورثہ کو کر دیں، چاہے کسی ایک کو آپ کر دیں، وہ آپ کو اختیار ہے۔ تو ایک یہ طریقہ ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ والد کی جائیداد بھی تھی، یعنی مکان بھی تھا، اور والد کا ساز و سامان بھی تھا۔ مثال کے طور پہ والد صاحب کی گھڑی بھی تھی، گاڑی بھی تھی۔ اب کسی نے کہا کہ بھئی وراثت کے حصے کے مطابق تو مثلا میرا 10 لاکھ روپے کا جو ہے وہ حصہ بن رہا ہے، لیکن والد صاحب کی ایک بائک ہے جو کہ 50,000 روپے کی، میں یہ بائک لے رہا ہوں اور بقیہ حصے سے 10 بردار ہو رہا ہوں۔ تو یہ ایک طریقہ ہے کہ اس طرح آپ وراثت کے حصے سے 10 بردار ہو سکتے ہیں۔ تو دو آپشن ہیں، یا تو کوئی چیز لے کر 10 بردار ہو، وہ چیز والد کی ہو، صحیح، اور اس کے اوپر تمام ورثہ راضی بھی جو ہے وہ ہو جائیں، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ اپنا حصہ کیش کی صورت میں اپنی کسٹڈی میں لے لیں، اپنے قبضے میں لے لیں، اور پھر اس کو آپ جو ہے وہ ریٹرن گفٹ کے طور پر کسی کو دیں یا تمام ورثہ کو دیں۔ تو یہ دو طریقے ہوں گے تو وہ آپ کا حصہ ختم ہوگا، ورنہ فقط یہ کہہ دینے سے کہ میں حصہ نہیں لے رہا، میں نے حصہ معاف کر دیا، چاہے یہ بہن کہے چاہے کوئی بھائی کہے، یہ حصہ وراثت معاف نہیں ہوتا۔ مزید سوال۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ پہلی رکعت میں کم آیات اور دوسری رکعت میں زیادہ آیات پڑھ سکتے ہیں؟ جی، پہلی رکعت کے اندر جو ہے وہ کم آیات پڑھنا اور دوسری میں جو ہے وہ زیادہ پڑھنا مکروہ تنزیہی ہے، بچنا بہتر ہے، لیکن بہرحال نماز اس سے ہو جائے گی۔ میرا نام ذاکر حسین عطاری ہے، میرا کام درزی کا ہے، اور کسٹمر جو کپڑا لے کر آتے ہیں ہمارے پاس سلوانے کے لیے، تو اس میں سے کچھ کسٹمر ایسے ہیں جو کپڑا مانگتے ہیں ہم سے بچا ہوا، تو ہم انہیں واپسی دے دیتے ہیں، لیکن کچھ کسٹمر ایسے ہیں جو نہیں مانگتے، تو وہ کپڑا رکھنا کیسا؟ دیکھیں، جو کپڑا آپ کو سلائی کے لیے دیا جاتا ہے تو ظاہر ہے جتنا اس کا ناپ ہے آپ نے وہ کپڑا تو کاٹ لینا ہے، اس کے بعد جو کپڑا بچے گا وہ آپ کا نہیں ہے، چاہے وہ مانگتا ہے واپسی یا نہیں مانگتا، باہر صورت وہ کپڑا آپ کے لیے رکھنا جائز نہیں ہے، وہ چاہے رومال کی صورت میں ہو، چاہے وہ آدھا میٹر ہے 1 میٹر ہے، آپ یہ کپڑا اسے دے دیں، آپ اسے دے دیں، اور اس سے اجازت بھی نہ مانگیں، کہ یہ بھی آپ کی طرف سے ایک سوال کرنا ہوگا کہ آپ اس سے گویا کہ کپڑا مانگ رہے کہ یہ کپڑا مجھے دے دیں، تو یہ آپ کی طرف سے ایک سوال کرنا ہوگا جس کی شرعاً اجازت نہیں۔ یہ جتنا کپڑا بچے گا یہ آپ نے انہیں دے دینا ہے۔ اب اگر بالفرض آپ نے دیا اور کوئی کہتا ہے کہ نہیں یہ رکھ لو، میں نے نہیں لینا، یہ میری ضرورت کا نہیں ہے یا مجھے نہیں چاہیے، آپ کو دے دیتا ہے، اب آپ نے اس کے لیے کسی کا کرتا بنا دیا، شلوار بنا دی، کچھ بھی، تو وہ اب آپ کا ہے، وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر اس کی طرف سے ایسی اجازت نہیں ہے اور اب آپ نے اگر اسے کپڑا نہ دیا تو شرعاً یہاں پر آپ گنہگار بن رہے ہیں، تو یوں نہ کریں۔ ہاں، بعض کپڑے ایسے ہوتے ہیں کہ جو چھوٹی چھوٹی قطرن جسے کہہ لیں، جب کپڑے کی سلائی کے لیے کاٹتے ہیں تو کچھ قطرن بچی، کوئی قطرن جسے عام طور پہ کوئی بھی واپسی نہیں لیتا، تو وہ آپ اپنے پاس رکھ لیں، جیسے درزی حضرات کوئی نہ کوئی اپنا باکس بناتے ہیں وہ اس میں رکھ دیتے ہیں، تو وہ قطرنیں وہاں جمع ہوتی رہتی ہیں۔ اب وہ قطرنیں جمع ہو گئیں، آپ نے وہ اٹھایا، بعد میں جب اچھی خاصی ہوگی بیچ دی، یہ تو ٹھیک ہے، یہ آپ کے لیے جائز ہی ہے۔ ہم بات اس کی کر رہے ہیں جب سوٹ میں سے اچھا خاصا کپڑا جسے نارمل وہ قطرن شمار نہیں کیا جاتا، اب وہ چاہے ایک رومال بنتا ہو، چاہے وہ چھوٹے بچے کی قمیض بنتی ہو، چاہے وہ شلوار کسی بچے کی بنتی ہو، کچھ بھی ہوتا ہو، تو اس صورت میں وہ کپڑا انہیں واپسی کرنا ہے۔ یعنی جتنے بھی ٹیلرز ہیں، درزی حضرات ہیں، انہیں یہ اپنا مائنڈ بنانا ہوگا کہ میں نے کپڑا ان کی سلائی کے لیے جو سوٹ ہے وہ کاٹنا ہے، اس کے بعد ان کو واپسی دینا ہے۔ اور ہمارے یہاں کئی ایسے ہوتے ہیں کہ وہ لپیٹ کر وہ سوٹ کے ساتھ واپسی دے دیتے ہیں، لیکن جب گھر والوں کو وہ کپڑا ملتا ہے تو وہ ناراض تھوڑی ہوتے ہیں کہ آپ نے آدھا میٹر واپسی کیوں کر دیا، خوش ہوتے ہیں بلکہ کہ ہمارے گھر میں کسی بھی کام آئے، چاہے وہ گھر میں صفائی ستھرائی کے کام لیں، لیکن درزی کے لیے وہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ البتہ قطرن جو بچتی ہیں جسے لوگ واپسی نہیں لیتے، نہ ایسا سوال کرتے ہیں، تو وہ رکھ سکتے ہیں، بقیہ جو ہیں وہ انہیں بہرحال انہیں واپسی کرنا ہے۔ آپ واپسی کریں، وہ نکال کر انہیں دے دیں، یا وہ دیکھتے ہیں سوٹ اور یہ یہاں چھوڑ جاتے ہیں کہ یہ آپ رکھ لو، تو وہ رکھنا تو آپ کے لیے جائز ہے، مگر یوں نہیں کہ بلا اجازت جو بھی کپڑے بچے ہیں آپ اس سے قمیض بناتے رہیں بچوں کی یا کچھ اور بناتے رہیں، تو اس کی شرعاً اجازت نہیں ہے۔ جمعے کی نماز اگر رہ گئی ہو تو کیا اس کے بعد وہ 2 رکعت نماز جمعہ ہم انفرادی طور پر ادا کریں گے یا ظہر پڑھنی ہوگی؟ شہر کے اندر آپ رہتے ہیں یا جہاں بھی ہیں جہاں جمعے کی فرضیت ہے،
شہر میں آپ رہتے ہیں اور جمعے کی فرضیت آپ پر ہے تو یاد رکھیں کہ جمعے کی فرضیت جمعہ ادا کرنے سے ہی ادا ہوگی. ایسا نہیں کہ آپ کا جمعہ رہ گیا تو آپ 2 رکعت پڑھ لیں تو جمعہ ہو جائے گا. نہیں، جمعے کے لیے اپنی شرائط ہے. جمعہ اس طرح انفرادی آدمی کے 2 رکعت پڑھنے سے جمعہ ادا نہیں ہوگا، تو اس پر فرض ہے کہ جمعہ ہی ادا کرے. اب اگر کسی جگہ اس نے جمعہ پڑھنا تھا یا محلے کی مسجد ہے تو وہاں ہو چکا جمعہ. تو ہمارے شہروں کے اندر تو جمعے کے اوقات بڑے مختلف ہیں، کہیں 1 بجے تو کہیں 1:30 بجے ہیں، تو کہیں 1:45 ہیں، تو کہیں 2 بجے، کہیں 2:30 بجے، کہیں 3 بجے. 3 بجے تک وقت چل رہے ہوتے ہیں شہروں کے اندر. تو آپ اس مسجد میں جائیں کہ جہاں جمعہ لیٹ ہے، آپ وہاں پھر چلے جائیں. ایسا نہیں آپ کر سکتے کہ آپ ابھی آپ پڑھ لیں، ظہر کی نماز پڑھ لیں، بلکہ شہر میں کسی بھی جگہ آپ کو جمعہ ملنا ممکن ہے تو آپ کو وہاں جانا فرض ہے. اب اگر میں شہر کراچی کی بات کروں تو شہر کراچی میں تو 3:30 بجے تک جمعے کی نماز ملنا ممکن ہے، کہ 3:30 بجے تک. ہمارا عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں بھی اسی طرح اور بھی کئی بڑی مسجدیں جہاں پہ 3:30 بجے جمعہ ہو رہا ہے. اچھا 3 بجے بھی ایک تعداد جگہیں ہیں، کچھ 3 بجے بھی جمعے ہو رہے ہوتے ہیں، 2:30 بجے جمعے ہو رہے ہوتے ہیں. یعنی 1 بجے سے شروع ہوتے ہیں، 3-3:30 بجے تک مختلف مساجد میں یہ جمعوں کے اوقات ہیں. تو یوں کوئی نہیں کر سکتا کہ اس کا اگر 1 بجے یا 1:30 بجے والا جمعہ رہ گیا ہے تو اب وہ کہے میں ظہر پڑھوں اور میں ختم. اس کے لیے یہ کرنا جائز نہیں، بلکہ جمعے کے لیے مزید آگے سعی کرنا، وہاں پہنچنا، یہ اس کے لیے فرض ہے، یہ وہاں جائے گا. ہاں اگر ہر جگہ ہی ہو چکا ہے، مثلا کوئی جمعے میں اتنا لیٹ ہو چکا بالفرض تو ٹائم ہی 3:30 ہو گیا، اب اس کو گمان یہی ہے کہ 3:30 کے بعد تو کہیں بھی نہیں جمعہ ہے، تو اب ایسی صورتحال میں کہ اس کے جب جمعہ نکل چکا ہے تو یہ ظہر کی نماز پڑھے گا. یوں قضا نہیں کرے گا نماز کو، نماز کا وقت باقی ہے تو یہ ظہر کی نماز ابھی ادا کرے گا، لیکن جمعے کی یوں نہیں ادا کرے گا کہ یہ 2 رکعت کے جمعے کی نیت سے میں پڑھ لیتا ہوں. یہ جمعہ اس طرح ادا نہیں ہوتا، نہ اس کی ظہر یہ شمار کی جائے گی، کیونکہ ظہر 4 رکعتیں ہیں. تو اب اسے 4 رکعت وہ ادا کرنی ہے ظہر کی نماز، یعنی پراپر جیسے ظہر کی نماز پڑھی جاتی ہے وہ ظہر کی نماز یہ پڑھے گا. ہاں اگر اس میں اس نے غفلت خود برتی ہے کہ اس کا جمعہ رہ گیا ہے تو ایسی صورتحال میں یہ گناہگار ہوا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ بھی کریں، کیونکہ جن پر جمعہ فرض ہے انہیں جمعے کے دن جمعہ کی نماز ہی پڑھنا یہ فرض ہے. یہ نہیں کہ اتنی لیٹ کر دیں اور وہ کہیں کہ میں ظہر کی نماز پڑھ لوں اور پھر اس کے بعد اپنے آپ کو اطمینان بھی دے دیں، تو ایسا کرنا ان کے لیے شرعاً جائز نہیں ہے. لیکن حکم بہرحال میں عرض کر چکا، اگر تو کہیں بھی شہر میں جمعے کی نماز اور مزید نہیں بچی ہوئی، کہیں مل نہیں پائے گی اس کو، تو اب ایسی صورتحال میں تو یہ ظہر کی نماز وہ پڑھے گا. لیکن اگر کہیں بھی ممکن ہے تو پھر یہ بھلے وہاں سفر کر کے جائے، رکشہ، ٹیکسی، بائک، جس طرح بھی اس کو پہنچنا ہے تو یہ اس مقام پہ جائے اور اپنے جمعے کی نماز کو ادا کرے، جو کہ اس کے ذمے ایک فرض ہے. جی ناظرین کرام، آپ نے پروگرام ملاحظہ کیا، اپنا فیڈ بیک بھی ضرور دیجیے گا. دارالتحریر سنت سے آپ اپنا رابطہ مضبوط رکھیے. دارالتحریر سنت کا یہ نمبر اپنے پاس آپ سیو رکھیں اور اس پر آپ دینی شرعی مسائل کی رہنمائی بھی لے سکتے ہیں. اللہ رب العالمین ہم سب کو شریعت و سنت کے مطابق زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہادی و رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ.